کہ مایوس کن حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے. جن حالات کے اندر ہر طرف مایوسی پھیلائی جا رہی ہو، ہر طرف لوگوں کو ڈس ہارٹ کیا جا رہا ہو، اور ہر طرح سے انسان کو، لوگوں کو فیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو ایسے حالات میں ایک مسلمان مومن کو ہماری شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے کہ اس نے ان حالات کا سامنا کیسے کرنا ہے. مثلا آج کل کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ہمارا ملک، اس کے اندر بہت زیادہ مایوسی پھیلائی جا چکی ہے. ملک معاشی اور سیاسی طور پر بالکل کمزور اور عدم استحکام کا شکار ہو چکا ہے. اسی طرح اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ہر وقت ہمارے ذہن میں، ہماری زبانوں پر، ہماری سوچ میں وہ داخل ہو چکے ہیں، اور ہم آئے دن اپنے مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ پریشان کہ ہمارے مستقبل میں، آنے والے حالات میں، آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کیا بن جائے گا. ہم مر جائیں گے، ہم بھوکے رہ جائیں گے، ہماری اولادیں مر جائیں گی، ہم کنگال ہو جائیں گے، مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے. یعنی ایسے ایسے وساوس، ایسے ایسے خیالات، اللہ کی ناشکری کے کلمات اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط ذہن ہمارے عقیدوں کا حصہ بن چکا ہے. یہ اس طرح کے حالات، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی ہے ہمیں کہ مایوسی پیدا کیوں ہوتی ہے. اور یاد رکھیں، یہ جو نا امیدی ہے، مایوسی ہے، یہ مسلمانوں کا فعل نہیں ہے. اور یہ کوئی مایوسی جن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے وہ نئی چیزیں نہیں ہیں. جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے نا، تب سے لوگوں کے لیے یہ مسائل درپیش ہیں، عام لوگوں کے لیے نہیں. اللہ کے پیغمبروں کو، نبیوں کو یہ بڑے بڑے مسئلے پیش آئے ہیں. اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ہے، جنت کے اندر رکھا، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین پہ آنا پڑتا ہے. بہت بڑی آزمائش آئی، زمین پر آ گئے. زمین پر آنے کے بعد جب سے نسل انسانی شروع ہوئی ہے، آج تک کوئی ایسا دور نہیں گزرا جس کے اندر لوگوں پر آزمائش نہ ہوئی ہو، جس میں لوگ پریشان نہ ہوئے ہوں، لوگ مسائل کا شکار نہ ہوں. ہر طرح سے لوگوں کو پریشانی پہنچی ہے، حتیٰ کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو آزمایا ہے. کتنے ایسے نبی ہیں جن کو اللہ نے اپنی اولاد کی وجہ سے آزمایا ہے، مالی معاملات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، عزت کے معاملات کی وجہ سے اللہ نے آزمایا. اپنے ذاتی طور پر کتنے ایسے نبی ہیں جن کو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنی پڑی ہے، شہید کر دیے گئے. یعنی اگر ہم دیکھیں تو یہ جو مسائل آج کل ہمیں نظر آ رہے ہیں، یا ہم جن مسائل کا شکار ہیں، یہ کوئی نئے پیدا نہیں ہوئے یا آج پیدا نہیں ہوئے. اللہ نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے، جب سے انسان کو اس کے اندر پیدا کیا ہے، تو یہ مسائل انسان ان کا شکار ہے، وہ انسان کو اس وقت سے درپیش ہے. اور اگر ہم مجموعی لحاظ سے، میں اور آپ یہی بیٹھے ذرا غور کریں، تو میرے خیال میں جن سہولیات سے فائدہ آج کل میں اور آپ اٹھا رہے ہیں، میرے خیال میں اس سے پیچھے چلے جائیں تو یہ سہولیات ہمیں نہیں ملتی. سستا دور تھا، اچھے لوگ تھے، اچھا دور تھا، لیکن یہ کتنی ایسی سہولیات جو آج کل ہماری زندگی کا حصہ ہے، میرے خیال میں یہ پہلے دور میں نہیں تھی. اور ہم آج بعض دفعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو مشکل وقت تھا وہ گزر چکا ہے، مشکل حالات گزر چکے ہیں، اب تو اللہ نے آسانی کر دی ہے، اب تو آسائشیں ہیں، اب تو بہت زیادہ سہولیات ہیں. اس کے باوجود پھر ہم مایوس ہوتے جا رہے ہیں. اس کے باوجود ہم ناشکری کی طرف، کفر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اللہ کے بارے میں غلط گمان، غلط ذہن بنا رہے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات، مایوسی انسان کے اندر پیدا کیوں ہوتی ہے. تو اس کا جو سب سے بڑا اور بنیادی سبب ہے وہ اللہ کی وسعت رحمت سے لا علمی ہے. انسان اللہ کی رحمت سے واقف نہیں ہے.
انسان اللہ کی اس مہربانی اور وہ رحمت جو اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھی ہے، اور جس رحمت کو رب نے اپنی مخلوقات کے لیے بنایا ہے، اور وہ جو اتنی بڑی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس سے لا علم ہے، اس سے ہم جاہل ہیں، نا واقف ہیں۔ اللہ تو قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت نے تو ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی خیر دنیا کے اندر اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو جو کچھ عطا کیا ہے، یا انسان کو جو کچھ ملتا ہے، یا جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر خیر رکھی ہے، یا اللہ نے شر بھی رکھی ہے نا، تو وہ اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کاتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے آپ پر رحمت کو لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے کہ میں نے اپنے بندوں پر رحم کرنا ہی کرنا ہے، اور فرمایا کہ میرا رحم میرے غضب پر غالب ہے، میری شفقت، میری رحمت، میری نرمی وہ میرے غیظ و غضب کے اوپر غالب ہے، حاوی ہے، بھاری ہے۔ اور اللہ صرف اور صرف دنیا کے اندر وہ مسلمانوں پر رحم نہیں کرتا۔ اللہ کی رحمت کس قدر زیادہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کے اوپر بھی رحیم ہے، کافروں کے اوپر بھی رحیم ہے، کافروں پر بھی رحمت کرتا ہے، جانوروں پر بھی۔ اللہ نے جتنی مخلوقات اس دنیا کے اندر پیدا کی ہیں، اللہ ان سب کے لیے رحیم ہے، اللہ سب کے اوپر رحمت کرتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ انسان کے دل کے اندر جب اللہ کی رحمت والی جو صفت ہے، جو اللہ کی صفت رحیمی ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، جب اس صفت کے اوپر پورا یقین، پورا اعتماد اور اس صفت کے مطابق انسان کا عقیدہ نہیں ہوگا تو انسان مایوسی کی طرف جائے گا۔ جو انسان مایوس ہو جاتا ہے نا اور بالکل نا امید ہو جاتا ہے، گویا کہ اس بندے کے ذہن میں اللہ کی صفت رحمت موجود نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت رحمت سے ناواقف ہو چکا ہے، وہ لا علم ہے، وہ جاہل ہے، اس کو اللہ کی رحیمی کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارا رب رحمان ہے، ہمارا رب رحیم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ شفیق ہے، مہربان ہے، اور اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کے بارے میں اتنا شفیق اور رحیم ہے کہ اس کی مثالیں، کتنی مثالیں اور واقعات احادیث کے اندر موجود ہیں کہ اللہ کتنا رحیم اور شفیق ہے۔ تو سب سے بڑی اور بنیادی وجہ مایوسی کی وہ اللہ کی صفت رحمت سے ناواقفیت، اللہ کی صفت رحیمی سے جہالت ہے۔ اس لیے اللہ کے بارے میں انسان کو پہچان ہونی چاہیے، اپنے رب کی پہچان ہونی چاہیے، انسان کے دل میں، انسان کے ذہن میں اللہ کی صفات پیوست ہونی چاہیے۔ ایمان کا نا، عقیدے کا ایک حصہ اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا بھی ہے۔ انسان کا جو اللہ پر ایمان ہوتا ہے نا، اس کے 3 اجزاء ہیں کہ اللہ کی صفت ربوبیت پر ایمان، الوہیت پر ایمان، کہ انسان ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے، الوہیت کے اندر وحدہ لا شریک مانے، اللہ کے اسماء و صفات کو تسلیم کرے۔ یہ انسان کے عقیدے کا، توحید کا تیسرا جز ہے۔ اور اگر کوئی بندہ مایوس ہے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی صفات سے واقف نہیں ہے، اس کو اپنے رب کی پہچان ہی نہیں ہے، وہ اپنے رب کو جانتا ہی نہیں ہے۔ جس مالک اور خالق نے، جس رحیم و شفیق رحمان ذات نے اس کو وجود بخشا ہے، اس کو دنیا عطا کی ہے، اس کو بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، وہ اس سے واقف ہی نہیں ہے، اس سے وہ جاہل ہے۔ تو سب سے بڑی وجہ مایوسی کی ہے۔ دوسری بات، دوسرا جو سبب ہے مایوسی پیدا ہونے کا، وہ ہے خوف الہی میں غلو اور افراط۔ انسان گناہ کرتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اور اپنے دل میں
اس گناہ کا، اس جرم کا احساس بھی محسوس کرتا ہے، لیکن بعض دفعہ انسان پر اس قدر زیادہ خوف طاری ہو جاتا ہے یا وہ اتنا ڈر جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ گناہ معاف کوئی نہیں ہونا. یعنی یہ اللہ کے بارے میں وہ اس قدر زیادہ خوف میں بڑھ جاتا ہے کہ یہ بات شیطان اس کے ذہن پر سوار کر دیتا ہے کہ تیری معافی ہونی کوئی نہیں، تو نہیں بخشا جائے گا، تیرا گناہ معاف نہیں ہوگا. یہ تو صریحاً اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی ہے. ایک طرف اللہ فرماتے میں گناہ معاف کرتا ہوں، مجھ سے توبہ کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. دوسری طرف انسان اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ اور یہ ذہن بنا لے کہ مجھے معاف کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں یا میری معافی کوئی نہیں ہے، تو پھر غفور کا معنی کیا ہو گیا؟ پھر غفار کا کیا معنی ہو گیا؟ غافر کا کیا معنی ہو گیا؟ پھر تو نعوذ باللہ ہم نے اللہ کی صفت غفور کا انکار کر دیا. ہم نے اللہ کو غفور مانا ہی نہیں ہے، غفار مانا ہی نہیں ہے. جب ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میری معافی کوئی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں معاف کر دیا جاؤں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ اس قدر زیادہ خوف کا شکار ہو چکا ہے جس خوف کے اندر غلو ہے، زیادتی ہے، افراط ہے، جو اللہ کو مطلوب نہیں ہے.